بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، دنیا مسائل کی اماج گاہ ہے۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، جہاں پر آپ کسی ایک مسئلے سے نہ برد آزما ہو کر فارغ ہوتے ہیں تو دوسرا مسئلہ تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ وطن عزیز میں اس وقت مہنگائی کا شور و غوغا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک شخص پریشان ہے۔ سامعین محترم، ہمارا پریشان ہونا کس حد تک ہمیں فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کل کے لیے پریشان نہیں ہوتا، اگر اچھا ہوا تو اللہ کی مہربانی، اور اگر برا ہوا تو میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے قحط سالی یا مہنگائی یا اس طرح کے معاملات جو ہیں، یہ ہماری دسترس میں نہیں ہوتے، لیکن پھر ان کے بارے میں سوچ کر ہم سوائے نئے مسائل، اپنے جسمانی مسائل اجاگر کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ سامعین محترم، سوچ کا عمل دخل اتنا ہوتا ہے کہ ایک قدیم طبی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک سوداگر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا کہ راستے میں انہیں رات پڑ گئی اور وہ وہاں پر کھلے میدان میں رات گزارنے کی نیت سے رک گئے۔ سوداگر سو گیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی جو ہیں وہ ابھی جاگ رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک سانپ آیا، جس نے اس سوداگر کے پاؤں پہ کاٹ لیا۔ درد کی شدت کی وجہ سے سوداگر بیدار ہو گیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے مصلحت کے تحت کہا کہ سانپ نہیں تھا، یہ ایک کانٹا تمہیں چبھا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی اور تمہاری آنکھ کھل گئی، ہم دیکھ رہے تھے۔ تو سوداگر کچھ دیر کے بعد پھر سو گیا۔ صبح اٹھے اور تجارت کی غرض سے آگے چلے گئے۔ چند دن تجارت کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اتفاقاً پھر انہیں اسی مقام پر رات آ گئی۔ تب سوداگر کے ساتھیوں نے سوچا کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب بتلانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے سوداگر کو کہا کہ اس رات تمہیں کانٹے نے نہیں بلکہ سانپ نے کاٹا تھا، سانپ کے کاٹنے سے تمہیں درد ہوا تھا۔ یہ سننا تھا کہ وہ سوداگر بے ہوش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب سامعین محترم، اس میں جو اصل معاملہ تھا وہ سانپ کا نہیں تھا بلکہ اس سوداگر کی سوچ کا تھا۔ جب اس نے سوچا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک کانٹا چبھا ہے، درد ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کی پرواہ نہیں کی تو وہ ٹھیک رہا۔ اور جیسے ہی اس کو بتایا گیا کہ تمہیں کانٹا نہیں چبھا، سانپ نے کاٹا تھا، تو اس نے اس کو اپنی ذات کے اوپر طاری کیا، اس خوف کو اپنے اوپر طاری کیا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ سامعین محترم، حالات آتے جاتے ہیں،
یہ جو ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، یہ بہت سارے ایسے واقعات جو شاید ہماری زندگی میں کبھی بھی نہ ہوں، وہ ہمارے ذہنوں میں پیدا کر کے ہمیں خوفزدہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے دنیاوی معاملات میں بلکہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ درویش کہتے ہیں، جو کسی قسم کے بھی حالات ہوں اسے اپنے اللہ کی منشا جان کر قبول کرتے ہیں، تو یقین کریں وہ صحت مند رہتے ہیں اور وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ اگر ہم بھی آنے والے حالات یا مشکل حالات کو دیکھ کر یہ سوچ لیں کہ جس طرح سے اچھے حالات آئے تھے اور چلے گئے، اسی طرح سے یہ برے حالات بھی چلے جائیں گے اور پھر اچھے حالات آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب ہم اس بات پہ یقین کر لیں گے تو یقین کریں کہ وہ بہت سارے مسائل جو ہمیں پریشان کرتے ہیں ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔